کہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج وہ ہمارے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کو کر سکے. لیکن چونکہ ہمارا کلچر جو ہے ہمیشہ نئے آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، تو ہم بھی اس روایت کو قائم رکھیں گے. ہمارے درمیان آج خدا کے خادم پاسٹر عدیل موجود ہیں. آئیں زوردار تالیوں کے ساتھ میں ان کو دعوت دوں گا، پلیز سامنے تشریف لے آئیے. اور ان کے گلے میں مالا پہنانے کے لیے ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر ایڈیسن موجود ہیں. میری گزارش ہے کہ پلیز آپ سامنے آ جائیں، اس طرف ادھر آئیں. ہاللیلویا. ہم آپ کو چرچ آف نازرین کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان بھیا بھی ادھر آئے، پاسٹر صاحب ادھر آؤ. جن کو خدا نے جوڑا کسی اور نہیں. ان کے درمیان ان کی اہلیہ بھی آئی ہے. پلیز بچے آپ بھی آ جائیں سامنے. اور ان کے گلے میں مالا پہنانے کے لیے میں اپنی مسز سمیرہ آصف کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور ان کے گلے میں مالا پہنائیں. ہم ان کو چرچ آف نازرین کی طرف سے اپنے اس چرچ میں تمام کلیسیا کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بجی آپ پلیز تشریف رکھیے. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا ان کی زندہ آواز کو سنیں. سو آئے خدا کے کلام کے لیے، اس کے خادم کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. پریز گاڈ. Hallelujah. Hallelujah, church. Praise the Lord. Hallelujah. آپ کے چہروں سے اسمائل نظر آنی چاہیے. Hallelujah. Hallelujah. زوردار تالیاں بجاتے ہوئے باکروں کو ویلکم کریں. Hallelujah. Praise the Lord. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں جو مہربان قادر مطلق باپ ہے اور ہماری فکر کرتا ہے. سو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کے لیے، آج اپنی بلوغت کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے خدا کے کلام میں سے سیکھیں، میں چاہوں گا کہ زوردار تالیاں جو ہیں خداوند کے ممسوح کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، پاسٹر آصف صاحب کے لیے ہو جائیں. پریز دی لارڈ. تالیاں کم ہیں. آپ کی تالیوں سے پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر اپنے خادم سے پیار کرتے ہیں. Hallelujah. Praise the Lord. Wonderful God. Hallelujah. Hallelujah. تو میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی کا، خدا کے خادم جن کو خدا نے اس چرچ میں مقرر کیا، چنا اپنی خدمت کے لیے، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا تاکہ میں ان کی کلیسیا کے درمیان، ان کے لوگوں میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. ہاللیلویا. سو بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، خدا کے خادم نے، کہ کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. ہاللیلویا. خداوند کو یہ چیز انتہائی پسند ہے کہ اس کے بچے مل کر اس کے حضور میں خدمت کریں. ہاللیلویا. سو آئیے وقت کو بغیر ضائع کیے ہوئے میرے ساتھ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیے، عہد جدید میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 26 سے 27ویں آیات کو ہم پڑھیں گے. جی جلدی سے نکال لیں. کس کس کے پاس بائبل ہے؟ چلیں جی نکال لیں تو مجھے بتائیں جلدی سے. جی سب نے نکال لی ہے. پریز دی لارڈ. سو خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی
आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है, जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफाअत करता है। पाकलम का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए, आप सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन। सब कहें आमीन। आपको ये आयत पसंद नहीं आई? सब कहें आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो जो आज का उन्वान है, जो आज का टॉपिक है, वो ये है, हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। हमें दुआ, आप में से सभी दुआ करते हैं, सब दुआ करते हैं। कौन कौन दुआ करते हैं? अपने हाथ को खड़ा करें, दिखाएं अपने हाथ लहराएं जो जो दुआ करता है। हालेलुया। खुदाबंद को ऐसे लोगों की तलाश है, और खुदाबंद ऐसी कलीसिया चाहता है जो दुआ गो कलीसिया हो। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो दुआ गो हो, जिनका कनेक्शन खुदाबंद के साथ है, रिलेशनशिप खुदाबंद के साथ है, जो कनेक्टेड हैं, खुदा के रूह के साथ जुड़े हुए हैं, और वो क्या करते हैं? दुआ करते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत अहम बात पर गौर करेंगे कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। जी कोई बताएगा कैसे दुआ करनी चाहिए? बाइबल में बेशुमार पैटर्न मिलते हैं, बाइबल में बेशुमार एग्जाम्पल हैं जो हमें दी गई हैं कि नबियों ने कैसे दुआ की, एलिया ने दुआ कैसे की, सुलेमान ने कैसे दुआ की, दाऊद ने कैसे दुआ की, इब्राहिम ने, इसहाक ने, यकूब ने। ठीक है, हमें डिफरेंट जो है पहलू मिलते हैं कि किस तरह दुआ की गई है। लेकिन हम आज इस आयत पर गौर करेंगे कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे, नहमिया की किताब। इससे पहले कि हम इस चीज़ को सीखें, आइए एक रेफरेंस को देखते हैं। नहमिया उसका पहला बाब, पलूस भाई हमारे दरमियान में ज़रा सामने आ जाएं। नहमिया पहला बाब उसकी चौथी आयत से पढ़ेंगे, उसकी छठी आयत तक। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से नहमिया की किताब उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत से। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा, और कहीं दिनों तक मातम करता रहा, और रोज़ा रखा, और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की, और कहा, अय खुदावंद आसमान के खुदा, खुदा ही अजीम, और मैं तू जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आँखें खोली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदे बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ, और मैं और मेरे अबाही खानदान दोनों ने गुनाह किया है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। थैंक यू भाई पलूस। अब घर जाकर पहली आयत से इसकी 11वीं और 12वीं आयत तक पढ़िएगा, आपको पता चलेगा ये पूरी एक प्रे है, एक दुआ का पैटर्न दिया गया है। ये एक दुआ है जो खुदा के बंदा, खुदा के नबी ने, नहमिया ने की है। किसके लिए की है? इससे पहले कि हमने जो हवाला पहले पढ़ा हम उस पर गौर करें, मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ कि नहमिया जो है, इसको जब पता चलता है कि शहर के फाटक जो हैं जल चुके हैं, और जो है यरूशलेम में से लोग तितर बितर कर दिए गए हैं, और यहूदी आते हैं, चंद यहूदी, वो ये उनको बुलाता है और उनसे दरियाफ्त करता है कि यरूशलेम की कैसी हालत है, यहूदियों की कैसी हालत है। तो वो उसको सारा
जितने भी नविश्ते खोले जाते हैं, सहीफे खोले जाते हैं और नहमिया को बताया जाता है। नहमिया जो है वो बादशाह का गवर्नर है, साकी है, उसको बताया जाता है, पावर है उसके हाथ में। लेकिन हम देखते हैं कि इस शख्स ने, इस खुदा के बंदा ने अपनी पावर को यूज नहीं किया। जो इख्तियार था इसके पास बादशाह की तरफ से, उसको नहीं, बल्कि वो क्या करता है, हम देखते हैं लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की कि ऐ खुदावन, आसमान के खुदाए अजीम और मुहीब जो उसके साथ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उसको पता चला है कि इस्राएली कौम जो है, इस्राएल जो है मुश्किल में है, तितर बितर कर दिए गए हैं, यरूशलेम के फाटकों को जला दिया गया है। सो वो रोता है, वो अलग हो जाता है, अपने आप को अलग करता है, वो मातम करता है, रोजे में चला जाता है, प्रेज स्टार्ट हो गई है, एक पावरफुल प्रे करता है और ऐसी दुआ करता है जो तरीके की खूबतों को चीरती हुई खुदा के आलमे बाला तक उस तक पहुंचती है। हालेलुया। तो हमने गौर करना है कि हम कैसी दुआ करते हैं। क्या वो दुआ जो खुदा चाहता है, जैसे यशाया की किताब 58 में पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा कहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये है? तो खुदावन भी आपसे पूछता है, क्या वो दुआ जो मैं चाहता हूं, क्या वो बाहमी गुफ्तगू जो मैं चाहता हूं, क्या वो रिलेशनशिप जो मैं चाहता हूं तेरा मेरे साथ है कि नहीं है? हमें आज अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से खुदावन आपको बरकत देगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावन आज इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में गहरा काम करने को है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची सारी बोले हालेलुया। सो खुदावन जिंदा खुदा जलाल का बादशाह जो है वो चाहता है कि हम रूहानी तौर पर बेदार होते चले जाएं, हम उसमें बढ़ते चले जाएं, हम उसमें तरक्की करते चले जाएं, क्योंकि पाक कलाम फरमाता है, जैसे हमने रोमियो के खत में पढ़ा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। पौलुस पॉल एक पावरफुल एवेंजलिस्ट, एक पावरफुल रसूल अपोस्टल है और वो बखूबी इस चीज को समझ चुका है कि अगर दुश्मन की बुनियाद को हिलाना है, अगर दुश्मन के बैरियर को ब्रेक करना है तो फिर दुआ करना इंतहाई जरूरी है। हालेलुया। ये एक बहुत खूबसूरत रसूल है, इल्म से भरा हुआ, खुदा की हिकमत से मुनव्वर है, खुदा का जलाल इसकी जिंदगी में है और ये एक दुआ को शख्स है और ये बखूबी जानता है कि किस तरह दुश्मन को शिकस्त देनी है। आज हमें भी इस चीज को सीखने की जरूरत है कि हम अपने दुश्मन पर किस तरह से गालिब आएंगे। हुकूमतें अच्छी बात है, सल्तनत अच्छी बात है, ताबे रहना भी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ आपको दुश्मन के हाथ से नहीं बचा सकती। अगर कोई बचा सकता है तो वो खुदा है और वो आपका रिलेशन है खुदा के साथ। वो आपकी दुआ है, एक पावरफुल दुआ, ऐसी दुआ जो जंजीरों को तोड़ दे, ऐसी दुआ की जाए जो बंधनों को तोड़ दे, ऐसी दुआ की जाए कि जब आप दुआ कर रहे हो अपने कमरे में, आप अलग जाकर दुआ कर रहे हो तो आपकी दुआ के वसीला से कैदी आजाद हो जाए, लोगों की जिंदगी में दुआ का रूह उतर आए, लोग बेदार हो जाए, लोग रूह कुछ से भरते चले जाएं। हालेलुया। तो इसलिए पौल कहता है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, पौल इस चीज को जानता है कि हम कमजोर हैं, ये बदन थक जाता है, वो जानता है कि जिस तरह हमें दुआ करनी है हम नहीं जानते, लेकिन एक है जो जानता है कि हमें किस तरह दुआ करनी है, और वो रूह कुद्स है जो हमारे अंदर काम करता है, जो बेदार करता है, जो बंधनों को तोड़ने में हमारी मदद करता है, जो हमारे ज़हनों को खुदा के कलाम से रोशन कर देता है और खुदा की शिकायना ग्लोरी हमारी जिंदगियों में आ जाती है।
اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اور میرا یسوع جب زمین پر تھا تو وہ دعا کر رہا ہے۔ کئی دنوں کے بعد گڈ فرائیڈے منائیں گے، پھر سے ایک رسمی ٹریڈیشنل رسم کو ہم منائیں گے، 7 کلموں کو پڑھا جائے گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ ہیلیلویا۔ بچوں کو کرنے تو جو کر رہا ہے، میری طرف آپ دھیان رکھیں، خدا کے کلام کی طرف۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح خود ایک دعا گو شخص ہیں۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح خود ایک پرے واریر ہے، ایک دعا گو پرسنالٹی ہے۔ ہم دیکھیں پوری بائبل پڑھ لیں، جب وہ زمین پر ہے تو وہ دعا کر رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ جب وہ صلیب پر ہمارے لیے لٹکایا گیا تو وہ باپ سے شفاعت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اب جب وہ آسمان پر باپ کی دائنی طرف ہے تب بھی وہ ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا، اس کے لوگ دعا کو بن جائیں۔ ہیلیلویا۔ جب آپ پاک روح کو موقع دیں گے، روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا، پھر آپ تھکیں گے نہیں، بلکہ گھنٹوں گھنٹی آپ دعا میں وقت گزارنا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، پاک روح کو موقع دیں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں ایک خادم کو سن رہا تھا اور میں نے ان کی بڑی اچھی اس ایگزامپل کو دیکھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی دودھ والا لگا ہوتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ دودھی۔ تو کس کس کے گھر میں دودھی لگا ہوا ہے؟ بھائی صاحب تھوڑے کارڈ نہیں، بھائی صاحب کہتے ہیں ہم خود چلے جاتے ہیں۔ بھائی صاحب جو ہے وہ سمجھدار، ان کو پتا ہے خود جا کے لینا ہے۔ تو دودھی جو ہے جب وہ آتا ہے نوک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی برتن کو لے کر آئیں۔ تو جب وہ برتن لے کر آتا ہے تو برتن گندا ہو تو جو دودھ والا ہے اس میں دودھ ڈال کے دے دے گا آپ کو؟ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ آپ کا برتن گندا ہے۔ بالکل روح القدس بھی ایسے ہے، وہ گندے برتنوں میں آ کر کام کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ روح القدس چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر کام کرے، وہاں پر لوگوں کی مدد کرے، ان کو دعا کرنے میں تسلی دے، ان کی مدد کرے۔ جو برتن یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، اور صرف ایک ہی حل ہے، یسوع کے لہو کو اپنی زندگیوں پر لینا شروع کر دیں، آپ دھل جائیں گے، آپ پاک ہو جائیں گے، آپ خدا کے روح سے بھر جائیں گے، روح القدس کے پھل آپ کی زندگی میں ایکٹیو ہو جائیں گے، روح القدس کی نعمتیں آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ نہیں بلکہ پاک روح آپ کے ساتھ بیٹھے گا۔ جب بھی آپ دعا کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے لیے آسمان کھلے گا، پھر آپ تھکیں گے نہیں۔ آپ کی دعا بوسی دعا نہیں ہوگی، بلکہ ایک پاورفل دعا ہوگی جو طریقے کی کوفتوں کو چیرتی ہے، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ یہ کشتی نہ خون اور گوشت سے ہے بلکہ ان طریقے کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ پاورفل پرے کی ضرورت ہے۔ افسیوں چھٹے باب کے اندر 10ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے وہ بتاتا ہے کہ ہماری کشتی کس کے ساتھ ہے۔ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ڈونٹ وری، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ کشتی جو ہے یہ طریقی کی کوفتوں سے ہیں، ان محگلوں سے ہیں جن کو ابلیس آپریٹ کر رہا ہے، ان بدروحوں کے ساتھ ہے جن کو ابلیس لوگوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور یہ ٹوٹ سکتی ہیں، یہ ہار مان سکتی ہیں، یہ آپ کے قدموں میں جھک سکتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہار جائیں گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہتھیار آپ کے نہیں ہیں، ہتھیار کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ تو باندھنا ہے، تو باندھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ دعا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہیلیلویا۔ تو اگر آپ خدا کے ہتھیاروں کو لینا چاہتے ہیں، روح کے ہتھیار جو سچائی سے اپنی کمر کس لیں اور سینہ بند اپنے سینے پر لگا لیں، پاؤں میں صلح کی جوتی پہن لیں، خوشخبری کی تیاری کے جوتے، ایمان کی زپ پر لگا کر روح سے بھرتے چلے جاؤ۔ اس کے لیے وہ نیچے بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ہم
صرف 5 منٹ کی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں خدا تجھے تو سب پتہ ہے، خدا تو تو سب جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے تو پھر دعا کو بچائیں۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ میں اکثر یہاں سے گزرتا ہوں اور پاج صاحب میٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے باہر جب گیتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ خدا ان کا شکر ہے کہ خدا کے خادم سے یہاں پر آنے سے یہاں پر دعا کا روح ٹھہرا ہوا ہے۔ ہیلیلویا، خدا نے اپنے ممسوح کو اس چرچ میں مقرر کر دیا ہے تاکہ یہ ناظرین آف چرچ جو ہے پاکستان کی کلیسیا روح سے معمور ہوتی چلی جائے۔ خدا نے اپنے بندہ کو اسی لیے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ روح القدس سے منور ہوتے چلے جائیں، خدا کا جلال ان کی زندگیوں میں آ جائے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ناظرین چرچ کی کلیسیا بیدار ہو جائے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ناظرین چرچ کی کلیسیا جب دعا کرے تو پاکستان کے اوپر خدا کا آسمان کھل جائے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ناظرین چرچ کی کلیسیا جب دعا کرے تو یہاں سے لنگڑے چل کر جائیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ناظرین چرچ کی کلیسیا جب دعا کرے مقدسوں کے ساتھ متفق ہو کر ایک دل ایک روح ایک جان ہو کر دعا کرے تو بڑے بڑے کام ہو، مردے زندہ ہو۔ پریز دی لارڈ رب شکو رب بے شندو کے لیے خداوند جلال کا بادشاہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیلیلویا، 4 باتوں کو غور کریں، 4 پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سے دعا نہیں ہو رہی ہے تو دعا جو ہے پہلی چیز ہم نے سیکھی ہے پاک روح کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ ہیلیلویا، اگر پاک روح آپ میں نہیں ہوگا، پاک روح کو موقع نہیں دیں گے، آپ بالکل تھک جائیں گے، آپ سے دعا ہی نہیں ہوگی، بسی دعا ہوگی، سست دعا ہوگی جس میں کوئی پاور نہیں ہوگی، وہ آپ کے اپنے الفاظ ہوں گے، پاک روح کے نہیں۔ اس لیے پاک روح کو موقع دیں۔ دوسرا یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا نہیں کرنی، ہم کیسے دعا کریں؟ کلام پڑھیں۔ ہیلیلویا، کلام کو پڑھنے سے دعا آتی ہے۔ ہم نے ابھی سیکھا کہ نہمیہ، اس باب کو پڑھیے گا گھر جا کے، آپ پورا دیکھیں، آپ اس باب کو پڑھیں کہ اس نے جب دعا کی تو اس نے پہلے کیا کیا؟ اس نے پہلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، بنی اسرائیل کی معافی مانگی، ان کی خطاؤں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد وہ خدا کو خدا کا کلام یاد کرواتا ہے اور اپنی دعا میں خدا کے بندہ کو بھی لے آتا ہے، موسیٰ کو کہتا ہے خداوند یاد کر ماں، تو نے موسیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ خداوند یاد کر، تو نے موسیٰ کو احکام دیے تھے، ہم نکمے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نے نہیں مانا۔ تو کلام پڑھیں، پاک روح آپ کی مدد کرے گا، پاک روح خدا کا کلام آپ کی مدد کرے گا۔ دوسرا، دعا وہ ایماندار جو ہیں وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی آتی ہے۔ ہیلیلویا، کولا کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ چل میرے رنگ دا ہوتا ہے، اس سے بھی بلکہ ڈارک۔ تو کولا کس نے دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے۔ تو جب کولے کس نے دیکھے؟ زیادہ کولے، ان میں آگ لگی ہو تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شائن کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بجھے کولے کو اٹھا کر ان میں رکھ دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی جلنا شروع ہو جائے گا۔ ہیلیلویا، سو اکٹھے ہونے سے باز نہ آئیں، اس سے بھی پاک روح آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ چوتھی بات کہ دعا وہ ایماندار جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ ہیلیلویا، دعا گو ایماندار یا دعا کرنے والے مشنری کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند نے آپ کو بہت اچھا خادم دیا ہے، خداوند کی یہ برکت ہے۔ ہیلیلویا، خداوند کی، حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم رسمیں نبھانے آتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے نہیں، میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ ہیلیلویا، خداوند کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے درمیان میں آ جاتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا، سیالکوٹ کی کنونشن، پریئنگ ہارٹ، پہلا مشنری جس نے سیالکوٹ کی کنونشن میں بیداری کا سبب بنا اور دعا کرتا ہے۔ دوسرے مشنری وہ کہتے ہیں ایک جو بندہ آ گیا، دن رات دعا، دن رات دعا۔ تو نہمیہ جو پہلا باب پڑھا گیا ہے اس میں ایک اور بات ہے، نہمیہ دن رات دعا پہ لگ گیا۔ کیا ہو گیا؟ دن رات دعا۔ تو پھر ہم مکاشمہ میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اوپر بھی دن رات عبادت ہو رہی ہے، تھکتے نہیں ہیں، ماندہ نہیں پڑتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دن رات کیا کرتے ہیں؟ پرے کرتے ہیں۔ تو مشنریوں نے اس کی اپلیکیشن لکھی، انہوں نے کہا جی ہیڈ آفس بھیج دی، انہوں نے کہا جی یہ بندہ کیا ہے کوئی کام کرتا ہے؟
یہ تو کوئی کام نہیں کرتا, یہ تو دعا دن رات دعا ہی کرتا رہتا ہے. وہ ٹیم, وہ بورڈ میٹنگ اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے ریٹرن آنسر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو دعا کرنے دیں, ہو سکتا ہے اس مشنری کے وسیلہ سے سیالکوٹ کی کلیسیا کے اندر بیداری آ جائے. ہیلیلویا. سو بیدار ہو جائیں, یسوع مسیح جلد آ رہا ہے آپ کو لینے کے لیے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہر بچہ, ہر بڑا, ہر بزرگ, ہر جوان اس کے اندر پاک روح کی نعمتیں, پاک روح کے پھل کام کریں. سو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے یقیناً آپ سب کو برکت دی ہے اور خداوند آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کرے گا. آمین. اتنی زیادہ برکت اور اتنی سی تالیاں زیادہ ہونی چاہیے. پریز گاڈ. بڑا خوبصورت کلام ہم سب نے یقیناً برکت پائی ہے. ہم خدا ان کی شکر گزار ہیں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, اس خوبصورت کلام کے لیے ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. پریز. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں, دعا کریں گے. ہاللیلویا. آسمانی خدا, ہم تیرے بندہ پاسٹر عدیل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جس نے تیرے کلام کا بھید آج کلیسیا کے ساتھ شیئر کیا. خدا نہمیا جو تیرا کلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ تیری کلیسیا کو سناتا, اور جب لوگ سنتے تو وہ اپنے گناہوں سے کنارہ کرتے, توبہ کرتے. آسمانی خدا, کیونکہ روح ان کے اندر کام کرتا, اور خداوند خدا روح ان کے لیے بھی آہیں بھرتا رہا. اور آج تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کلام کے وسیلہ پاک روح نے ہماری زندگیوں میں کام کیا ہے. اے آسمانی خدا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری خوبصورت خادم کے لیے. اسے اور زیادہ برکت دے اور دنیا کے طول و عرض میں استعمال کر, یسوع مسیح کے نام سے. آمین. آمین. اب وقت